بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جس مالک کائنات نے ساری کائنات کو بنایا اور کائنات ساری مل کے کوئی انسان کسی کا سیاہ بال اللہ نے سفید کر دیا، کائنات مل کے اسے سیاہ نہیں کر سکتی۔ کھجور کی گٹھلی پہ جو چھلکا ہے یہ نہیں بنا سکتی، کائنات مل کے مکھی نہیں بنا سکتی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، فرمایا تم سب فقیر اور سوالی ہو۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سید الکونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کو اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا، اتنی شان سے نوازا، اتنی رفتوں سے نوازا، اتنی بلندیوں سے نوازا۔ وقت بھی مختصر ہے، آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، اس میں اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، جن کی شان یہ ہے کہ مالک نے ان کی عظمتوں کو تورات میں بیان کیا، زبور میں بیان کیا، انجیل میں بیان کیا۔ میں ذرا قرآن مجید کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید جہاں پڑھا جائے آسمان سے رب کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ تو میرا عظیم رسول ہے جس کی شان تورات میں بھی انجیل میں بھی کہیں عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے بعد اعلان کر دیا، اے میری قوم کے لوگوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اب میں قرآن کی آیت کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لوں گا۔ ان لی اسماء، اور دنیا کے بسنے والوں سن لو، میرے تو کئی نام ہیں۔ انا محمد، میں محمد ہوں۔ ایک بات فیصلہ باد کی سرزمین پہ آج خطبہ جمعہ پہ کر جاؤں، ہر لفظ پہ نقطہ ہے، لیکن لفظ محمد پہ اللہ نے نقطہ نہ لگا کے دنیا والوں کو یہ بتایا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ جو قرآن نازل کیا، قرآن لا ریب ہے، صاحب قرآن بے عیب ہے، محمد پہ نقطہ نہیں ہے۔ کیا بتایا کہ محمد کی ذات میں صلی اللہ علیہ وسلم عیب نہیں ہے، اور یہی بات حسان نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلقت مبرم من کل عیب، اللہ نے اپنے محبوب کو عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، ان الماہی، میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا۔ ان الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمیہ، قیامت کے دن اللہ میں محمد کے قدموں پہ انسانیت کو جمع کرے گا۔ ان العاقب، میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کا سہارا لینا چاہتا ہوں، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ لوگ میرے نبی کو یوں جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ ان دو آیات کے بعد صحیح بخاری کی اس روایت کا سہارا لینے لگا ہوں، حرز للأمیین، محبوب آپ تو ان پڑھ لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہیں، انت عبدی و رسولی، آپ تو میرے بندے ہیں، آپ تو میرے رسول ہیں۔ سمیت کل متوکل، تیرے مولا نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، میرا آخری لاڈلا جو دنیا میں آئے گا سخت دل بھی نہیں ہوگا، بد اخلاق بھی نہیں ہوگا، برائی کا جواب برائی سے بھی نہیں دیں گے۔ دیکھتے نہیں جنہوں نے حالت
حالت نماز میں اونٹ کی اوجڑی پھینکی تھی، جنہوں نے طائف میں پتھر برسائے تھے، جنہوں نے مکہ میں ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، طائف میں پتھر برسانے والوں کے لیے اعلان کر دیا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، مولا ان پتھر مارنے والوں کو ہدایت دے دے، یہ تیرے نبی کا مقام نہیں جانتے۔ شان اتنی دی، مقام اتنا دیا۔ فیصل آباد کے اس خطبہ جمعہ میں کچھ عقیدت کے پھول بکھیر جاؤں، میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں؟ جو آقا جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی۔ جس آقا نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا، ام معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، میں اللہ کا رسول اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے دنیا میں نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ جن کی شان یہ ہے، جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا، جن کی شان یہ ہے، جن کی نبوت کی گواہی حیوانات نے دی، نباتات نے دی، مسند احمد کی وہ روایت پیش کرنا، سپیکر ٹھیک ہے شیخ، مسند احمد کی وہ روایت پیش، آواز کاٹ نہ کرے جی پھر گلا کھچدا، مسند احمد کی وہ روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک بیڑیا، ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا، بیڑیا آیا بکری چھین کے لے گیا، اس نے پتھروں کی بارش کی، بکری چھڑا لی، بیڑیا ٹیلے پہ بیٹھ گیا، کہتا ہے اللہ کی طرف سے منہ میں رزق آیا تھا، اے یہودی چرواہے تو نے چھین لیا۔ کہتا ہے تعجب کی بات ہے، آج دنیا میں بیڑیا بول رہا ہے، بیڑیا کہتا ہے مسند احمد کی صحیح سندن روایت، تعجب کی بات یہ نہیں، تعجب کی بات سن لے، آج بیڑیے کی زبان سے شان مصطفیٰ سن۔ سرزمین عرب میں آمنہ کلال دین ابراہیم لے کے آیا ہے، جا کلمہ پڑھ لے، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ نے کتاب وہ دی جو قیامت تک نہیں بدلے گی۔ سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہیں، آسمانی کتابیں محمد کا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر، اتنی شان، اتنی رفت، اتنی بلندیاں، اتنی اونچائی، اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات میں عطا کی، پھر عالمگیر نبوت لے کے آئے۔ پہلے کوئی قوم عاد کا بڑا، کوئی قوم سمود کا بڑا، کوئی بستی کا بڑا، کوئی علاقے کا بڑا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری انسانیت کی طرف اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو محبوب بلند کر دیا۔ اذان میں ذکر ہوگا، تکبیر میں ذکر ہوگا، خطبہ جمعہ میں ذکر ہوگا، خطبہ نکاح میں ذکر ہوگا، قرآن کے پاروں میں ذکر ہوگا۔ جن کی نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، ہونٹوں کی بات آئی لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، زمانے کی بات آئی والعصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، یتیمی کی بات آئی علم یجد کا یتیمن فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ جاؤ فیصلہ آبادیو، تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، انجیل کو پڑھ لو، ساری آسمانی کتابوں کو پڑھ لو۔ اللہ نے کسی نبی رسول کی ساری زندگی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، اے میرے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم۔ اگر عمر کی قسم اٹھائی، ایک ہستی کی اٹھائی، لا امرو کا، اے آمنہ کے در یتیم تیری عمر کی قسم، جب انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم، جب مکہ میں قرآن سنا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، جب غار ہرا میں تھے اس وقت کی قسم، جب مسجد اقصی میں تھے اس وقت کی قسم، جب سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے اس وقت کی قسم، جب اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم،
پھرنے کی قسم، اللہ نے آمنہ کے لال کی عمر کی قسمیں قرآن پاک پہ پاروں میں اٹھائی، ہر نبی کو نام لے کے بلایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہ لیس من آلک انہ عمل غیر صالح، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی انداز بدل دیا، یاسین یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر یا ایہا النبی انا ارسلناک، اے میرے نبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں، جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے۔ آؤ آج ایک حدیث پاک سنا کے، وہ مولانا مالک بھنڈر صاحب ہیں، حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کے شاگرد، وہاں پہ بخاری پڑھاتے ہیں، وہ جب حدیث پاک سناتے ہیں کہندے ہیں حدیث پاک سنا کے تواڈے سینے ٹھنڈ تے منہ وچ کھنڈ پا دیاں، فیصل آبادیوں میں بھی حدیث پاک سنا کے آپ کے سینوں کو ٹھنڈا کر دوں۔ فضلت علی الانبیاء بستن، مجھے 6 چیزوں میں اللہ نے نبیوں پہ فضیلت دی۔ اوتی تو جوامع الکلم، میں بات مختصر کرتا ہوں، جامع بڑی۔ نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پہ روب ڈال دیا۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے ساری زمین کو پاک و مسجد بنا دیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے کائنات کی طرف نبوت دے کے بھیجا۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل لے کے آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے۔ ختم بی النبیون، نبوت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا اللہ نے اپنے محبوب پہ منقطع کر دیا۔ حدیث پاک ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، نبوت و رسالت کو رب نے منقطع کر دیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت پہ بات کرتے ایک مثال دیتے کہ ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چلتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سکھر روڑی حیدرآباد، آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی ہے، کراچی سے آگے سمندر ہے، ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی، جو آقا سے آگے نبوت چلائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ حضرت سمسام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ کھڑی کر کے انگلی آسمان ول تیر وانگوں، میرے پیر بدرے منیر وانگوں، چند ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ وہ خاتم النبیین بن کے آئے، آقا کی شان یہ ہے، ارے جن کا مقام یہ ہے، فرمایا سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کے دروازے پہ پہنچایا جائے گا، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دربان پوچھے گا کون، میں کہوں گا انا محمد، اور مجھے جواب دیا جائے گا اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، جب تک محمد نہ آ جائے جنت کا دروازہ نہ کھولنا۔ سب سے پہلے جنت میں آقا جائیں گے، اللہ اکبر، جن کی شان یہ ہے اللہ نے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچا کے جنت میں داخل کر دیا۔ 2 مقام دکھائے، ایک مقام وسیلہ، ایک مقام محمود۔ لاڈلے مقام وسیلہ بھی تیرے لیے، مقام محمود بھی تیرے لیے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کا درمیان کا ٹکڑا اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ 25 رمضان کو میرا رب مجھے بیت اللہ لے گیا، وہاں بڑے علماء تھے، حافظ عبدالغفار مدنی صاحب، یا عارفی صاحب، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، کثیر تعداد میں علماء۔ 25ویں رات تھی، میں نے اپنے چہرے کا رخ تاک رات آسمان کی جانب کیا، ذرا میں تھوڑی سی عوامی خطیب ہوں، خطیبانہ انداز میں بات کر جاتا ہوں۔ ربا تیرا بندہ لاہور سے آیا،
पूछना चाहता है, तूने कुरान के पारों में मालिक मक्का की कस्में उठाई हैं, क्या मक्का की कस्में इसलिए उठाई हैं मक्का में तेरा घर बैतुल्ला है, एक नमाज पढ़ी जाए लाख का सवाब मिलता है? फरमाया नहीं नहीं, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, हजर अस्वद है, जन्नत से आया है, चूमा जाए गुनाह मिटते हैं। फरमाया नहीं नहीं, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, जमजम का पानी है, पिया जाए तो शफा मिलती है। फरमाया नहीं नहीं, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, सफ़ा मरवा है। फरमाया नहीं नहीं, रब्बा ये फैसलाबादी पूछना चाहते हैं मक्का की कस्में क्यों उठाई? फरमाया मेरा कुरान इनको सुना दो, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, बैतुल्ला है इसलिए नहीं उठाई, जमजम का पानी है इसलिए नहीं उठाई, हजर अस्वद है, रब्बा क्यों उठाई? फरमाया इन मक्का की गलियों ने खातमुन नबिय्यीन के कदमों को चूमा है, इतनी शान रब ने दी, इतना मकाम रब ने दिया, जिनके दर अक़दस पे जिब्राईल अमीन बुराक लेके आए, बुराक पे सवार किया गया। सफ़र का तज़किरा कुरान में यूँ किया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा में पहुँचाया गया, अम्बिया मौजूद हैं, इस्तकबाल हो रहा है, आलन व सालन मरहबा, सत बिस्मिल्लाह पंजाबी में कहते हैं जी आया नू। नमाज पढ़ाने की बारी आई, जिब्राईल अमीन आगे बढ़े, महबूब का बाजू मुबारक पकड़ा, मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। आप इमाम होंगे, आदम अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, नूह अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, खलीलुल्लाह मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, ज़बीहुल्लाह मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, रूहुल्लाह मुक्तदी होंगे, जिन्हें मस्जिद अक़सा में नबियों का इमाम बनाया गया और जिनके बारे में किसी ने कहा माएँ जनती ऐसे बच्चे खाल खाल, एक आदमी ने अरब का बोल बाला कर दिया, हों लाखों सलाम उसाका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम अमन, तूफानों के रुख मोड़ दिए, उस मौसन आज़म ने क्या क्या न दिया, इंसानों को दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। जब दावत लेके खड़े हुए, लोग बुत पूज रहे थे, लोग शराब पी रहे थे, लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, लोगों को कुरान सुना के पाक कर दिया। जालिम रहम दिल बने, इज्जतों के लुटेरे, इज्जतों के मुहाफ़िज़ बने। पहला सबक क्या दिया? या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। पहले सबक क्या दिया? कभी रब का दरवाज़ा नहीं छोड़ना, मालिक के साथ शिरक नहीं करना, जूती का तस्मा टूट जाए रब से मांगो, नमक की ज़रूरत पड़े रब से मांगो। औरत माँ की शक्ल में आ गई, कदमों के नीचे जन्नत है। औरत बीवी की शक्ल में आ गई, नबूवत वाली ज़बान से फरमा दिया, दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया सारी सरमाया है, खैर मता दुनिया अलमरा तो साले, दुनिया का बेहतरीन सरमाया नेक औरत है, जो खुद खाओ औरत को खिलाओ, जो खुद पहनो औरत को पहनाओ। औरत को पैगाम दिया, अगर रब के अलावा सजदा जायज़ होता, औरत को हुक्म होता वो शौहर को सजदा करे, प्यार होगा, घर जन्नत बन जाएगा। औरत बेटी की शक्ल में, बहन की शक्ल में आ गई, तेरी चार दीवारी की इज्जत है, बेटी की शक्ल में आ गई। मन आला जारियतैन, जिसको रब ने दो बेटियां दी, कफालत की, जवान हो गई, नेक लड़के से शादी की, दो उंगलियां उठा के फरमाया जन्नत में मेरा साथ होगा। बेटी बड़ी नेमत है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मोमनों की माँ, मेरे पास एक औरत आई, दो छोटी बच्चियां साथ थी, मेरे घर में एक खजूर थी, औरत को दे दी, दो टुकड़े खजूर के किए, एक खजूर के दो टुकड़े किए, आधा टुकड़ा एक बच्ची के मुंह में, आधा दूसरी के मुंह में, खुद एसार किया। वो चली गई, आका आए, मैंने मामला बताया, फरमाया जब मैं अल्लाह का रसूल आ रहा था, मुझे जिब्राईल अमीन ने आके बताया, उस औरत ने बेटियों से जो प्यार किया, अल्लाह ने जहन्नम की आग हराम करके जन्नत वाजिब कर।
اتنی شان اتنا مقام، مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، سالن بناؤ شوربہ زیادہ کر لیا کرو، امت کی تربیت کر کے گئے، رات کو سوتے ہوئے بستر جھاڑ کے بچھایا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے، جوتا جھاڑ کے پہنا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے، غاروں میں جا کے روئے، جب قیامت کا دن ہوگا سورج 1 میل 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، خلیل اللہ کلیم اللہ جواب دے دیں گے، آقا کے پاس آئیں گے، آنا لہا، میں آمنہ کلال تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ فرمایا ہر نبی کے لیے سپیشل دعا ہوتی ہے، ہر نبی رسول نے دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی سفارش کے لیے بچا لی۔ آپ اٹھیں گے مالک کی بارگاہ میں، سر سجدے میں رکھ دیں گے، عظمت و بڑائی بیان کریں گے، آنسو بہائیں گے، خالق فرمائیں گے اے لاڈلے روتے کیوں ہو، ارفع راسک، سر تو اٹھائیے، سل توتا، اے لاڈلے تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، رب امتی رب امت۔ اتنا پیار امت کے ساتھ جن کو اقبال رحمت اللہ علیہ نے یوں خراج تحسین پیش کیا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج عافیہ صدیقی تیری میری بہن کافروں کی قید میں ہے، آج مسجد اقصی عید کے دن لہو لہو تھی، اللہ کی قسم مسلمان تیرا ماضی یہ جب تو متبع سنت تھا، جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا ان کی کتابوں میں لکھا تھا اسلام کے جرنیل عمر جو بیت المقدس کی چابیاں لیں گے عیسائیوں سے، ان کے کپڑوں پہ 17 پیوند ہوں گے، جا رہے ہیں چابیاں لینے، کبھی غلام سواری پہ سوار ہے، امیر المومنین کے ہاتھ میں مہار ہے، کبھی امیر المومنین سوار ہیں، غلام کے ہاتھ میں مہار ہے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے غلام سوار تھا، اسلام کے جرنیل کے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مہار تھی، عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا تھا اسلام کے جرنیل عمر جو بیت المقدس کی چابیاں لیں گے، ان کے کپڑوں پہ 17 پیوند ہوں گے، پیوند چیک کیے، بیت المقدس کی چابیاں دے دی۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی ماضی کا نقشہ بیان کیا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا، تیرا ماضی یہ تھا، اگر 313 کو لے کے بدر میں آگے، مدد کے لیے فرشتے آگے، پیارے حنظلہ شہادت پا گئے، غسل کے لیے فرشتے آگے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کٹ گئے، جابر رضی اللہ تعالیٰ آئے، میرا باپ عبداللہ کٹ گیا، قرض اولاد چھوڑ کے گئے، فرمایا جب سے دنیا بنی جس سے بات کی پردے کی اوٹ میں کی، تیرے باپ کی شہادت اتنی پسند آئی، پردے ہٹا کے پوچھا میرے نام پہ کٹنے والے عبداللہ تجھے کیا چاہیے؟ مسلمان تیرا ماضی یہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں سے لڑتے شہادت پا گئے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میت لے کے جا رہے ہیں، محبوب سعد بن معاذ کی میت کا وزن کم ہو گیا، فرمایا آسمان سے فرشتوں نے آ کے سعد بن معاذ کی میت کو کندھے دیے ہوئے ہیں، روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، نہ اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، نماز جنازہ میں آسمان سے 70,000 فرشتے آئے۔ یہ منظر کب تھا؟ جب تیرے پاس توحید کی دولت تھی، یہ منظر کب تھا؟ جب تو دنیا میں متبع سنت تھا۔ آج بھی قرآن تجھے تسلی دے رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ امت کے مسائل کا حل سید الکونین کی سیرت ہے۔ آؤ عقیدے میں، کردار میں، معاشرت میں، معیشت میں، خوشی غمی میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا۔ اور صحابہ اکرام نے آپ کو، جس کو اللہ نے اتنی شان دی، سیرت کو کیسے اپنایا، کیسے متبع سنت تھے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا سونے کی انگوٹھی ہے، اتار کے پھینک دی، اللہ نے سونا مردوں پہ حرام کر دیا، آقا چلے گئے، ساتھی کہتا ہے سونا بڑا مہنگا ہے، انگوٹھی کو اٹھا لے۔ فرمایا جس چیز کو میرے آقا نے دنیا میں نفرت کی نظر سے دیکھ لیا، میں اٹھانا اور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ مصور
اور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا خطبہ دے رہے تھے، مسجد کے اندر کوئی بندہ کھڑا تھا، فرمایا بیٹھ جا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے پہ تھے، یہیں بیٹھ گئے۔ عبداللہ اندر آ، تجھے تو نہیں کہا۔ آقا جب آپ کا فرمان میرے کان پہ پڑ گیا، میرے ایمان نے کہا عبداللہ آقا کا فرمان آ گیا، اگر آقا کے فرما دینے کے بعد تیرا ایک قدم دنیا میں اٹھ گیا، رب کی جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف۔ لوگوں سن لو ہمارا پیغام، ہماری دعوت و اعلان۔ اللہ جزائے خیر دے یاسر شاہ صاحب کو، اللہ جزائے خیر دے مولانا داؤد صاحب کو، قاری امان اللہ صاحب کو، یہ سارے محبت کرنے والے لوگ، یا اللہ ان سب کو، ان نمازیوں کو معاف کر دے، جنت دے دے، بیت اللہ دکھا دے۔ جو بے اولاد عورتیں آئی ہیں ان کو اولاد عطا کر دے، اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے دے، اسلام کا مرکز بنا دے۔ آج کافر قوتیں زبان، قوم، فرقوں اور سیاسی بنیادوں پہ لڑانا اور ٹکرانا چاہتے ہیں، پاکستان میں خانہ جنگی چاہتے ہیں۔ مسلمانوں آؤ ان کی سازشوں کو سمجھ کے، زبان کی لڑائیاں، قوم کی لڑائیاں، فرقوں کی لڑائیاں، زبان کی لڑائیاں چھوڑ کے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جاگیر ہے، اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کل کلمے کی بنیاد پہ جمع ہوئے تھے، آج کلمے کی بنیاد پہ جمع ہو۔ اگر قطرے ہو تو مل جاؤ دریا نظر آئے، اگر ذرے ہو تو جم جاؤ صحرا نظر آئے، ہر نقش تمہارا جمتا نظر آئے، ہر بول تمہارا بالا نظر آئے۔ منفعت اس قوم کی ایک، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے، کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ انما المومنون اخوہ، آؤ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، اسلام کی بنیاد پہ متفق و متحد ہو جائیں۔ میں بات سید الکونین کی کر رہا تھا، ان کی شان اور عظمت پہ دو چار اور پھول آپ کی جھولی میں ڈال دوں، جن کی اللہ نے ذات بھی اعلیٰ بنائی، بات بھی اعلیٰ بنائی، سیرت میں بھی اعلیٰ، صورت میں بھی اعلیٰ، اور صورت میں اتنے اعلیٰ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ بولے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے۔ میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی محبوب کو دیکھتا ہوں۔ چاند سے تشبیہ دینا بھی بھلا کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدینے والے کا چہرہ صاف، جن کو اللہ نے اتنی رفتوں سے نوازا، بلندیوں سے نوازا، شان سے نوازا۔ اللہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، میں کیا فرماتے ہیں سید الکونین کی شان اور عظمت پہ؟ فرمایا آسمان سے 2 فرشتے رب نے بھیجے، زمین پہ آئے، ترازو لگا دیا، 10 کے ساتھ محبوب کا وزن ہوا بھاری نکلے، 100 کے ساتھ وزن ہوا بھاری نکلے، 1000 کے ساتھ وزن ہوا بھاری نکلے۔ ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا، اگر ایک پلڑے میں خالق کائنات کی ساری مخلوق کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں خاتم النبیین ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا والا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنی شان، اتنی بلندیاں، اتنی رفتیں، اتنا مقام رب نے سید الکونین کو دیا۔ آؤ آپ کی سیرت کو اپنا لیں، آپ کے کردار کو اپنا لیں۔ آج میں کہتا ہوں 8 سال مدرسے پڑھا، میں ایک موچی کو دعوت دوں، میں ایک نائی کو دعوت دوں، ہاں تو پابند ہے موچی اور نائی کو دعوت دینے کا۔ بلغ انی ولو آیا، مدینے کے تاجدار نے فرمایا جس کو قرآن کی ایک آیت آتی ہے آگے پہنچائے۔ یہ اس دعوت کا کام پیشہ سمجھ کے وہ دہاڑی لگانے والا ذہن نہیں، ثواب کی نیت سے کریں۔
اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو میں آخر میں چند گزارشات آپ سے کر کے اپنی بات کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری رکھیں گے۔ دین کی دعوت یہ مشن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ مشن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مساجد کو بنانا اور چلانا یہ اکیلے آقا کا مشن نہیں، یہ مشن انبیاء ہے۔ مسجدیں بنانا اور چلانا کیا ہے؟ ایک آپ کے ذہن میں ایک بات ہے کہ تنکا توڑا جائے ثواب ضائع۔ خطیب بلا سکتا ہے، خطیب اٹھا سکتا ہے، اور خطیب ایک ایک بندے کو ممبر پہ بلا کے چندہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ خطیب کو اختیار اللہ نے دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، غریب بندہ آیا تھا، اللہ کے رسول نے صحابہ سے اس کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ خطیب کو اللہ نے اختیار ہے، وہ بلائے تو بولو، وہ اٹھائے تو اٹھ جاؤ۔ تو میں بات کر رہا تھا کیا بلا؟ مشن انبیاء ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے لخت جگر نے بیت اللہ کی تعمیر کی، ربنا تقبل منا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ذبی اللہ صفائی کیا کرتے تھے بیت اللہ کی، رب نے حکم دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی، وہاں پہ آقا نے نبیوں کو نماز پڑھائی، اور پھر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بھی بنائی، مسجد قباء بھی بنائی، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ یہ بنانا اور چلانا یہ مشن انبیاء ہے، اور کافروں کا مشن گرانا ہے، اور مسلمانوں کا مشن مسجد بنانا ہے۔ اور پھر دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک سخی دوسرا کنجوس۔ کنجوس نہ رب کو پسند ہے، نہ رسول اللہ کو پسند ہے، نہ بیوی کو پسند ہے، نہ بیٹی کو پسند ہے، نہ رشتہ دار کو پسند ہے۔ سخی رب کو بھی پسند، آقا کو بھی پسند، صحابہ کو بھی پسند، دوستوں کو بھی پسند، بیٹی کو بھی پسند، بیٹے کو بھی پسند۔ اور پھر مسجدوں پہ مال خرچ کرنا، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، من بنا للہ مسجدن، فیصلہ آبادیوں، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین بکھر سکتی ہے، لیکن مدینے والے کی بات بولو غلط ہو سکتی، بولو غلط ہو سکتی۔ آؤ آقا کا فرمان سنا کے تواڈے سرے ٹھنڈ اور منہ کھنڈ پا دیں۔ سننے کے لیے فرمان تیار ہیں، اور پھر فرمان سن کے عمل بھی کرو گے نا؟ نبی پاک کا فرمان سن کے صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرو گے نا؟ لو فرمان سن لو، جنتوں کا سودا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کا گھر جنت بنائے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا۔ پھر آؤ جنت کا سودا، ریٹ میں نے بتا دیا ہے، مسجد بناؤ جنت لے لو۔ اب اللہ کے فضل سے یہ محمدی مسجد الحدیث فردوس کالونی میں جہاں یاسر شاہ صاحب اس مسجد کے خادم ہیں، انہوں نے ٹائم لیا ہے، اور مسجد کی جو دوسری منزل ہے اس پہ قرآن ہال ہے، جہاں پہ بچیاں قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہیں، ناظرہ پڑھتی ہیں۔ دوسری منزل کا جو ہال ہے نا، وہاں پہ انہوں نے فرش لگانا ہے۔ دوسری منزل پہ یہ کیا ہے جنت کا؟ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنی تھی، اعلان کیا چندہ اکٹھا کر لو۔ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، چندہ اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں، میں اکیلا دے دوں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام پہ مانگتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نام پہ کتنا دیا تھا؟ بولو، خطیب بلائے بولنا جائز ہے، کتنا دیا تھا اللہ کو؟ بولو 100/100۔